السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی باتوں سے آپ غمگین مت بنیے۔ عزت تو تمام کے تمام اللہ کے لیے ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سن لو، یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ تو محض ظن کے پیچھے، گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم آرام کر سکو، دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، کئی نشانیاں ہیں جو حق بات سنتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی سورت سے آیت نمبر 65، 66، 67 یعنی 65، 66، 67 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ باذن اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، ان تینوں آیتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر عزت چاہیے، اگر آبرو چاہیے، اگر مقام چاہیے، اگر بلندی چاہیے تو غیر اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے اللہ کے سامنے جھکو۔ اللہ کے سامنے جھکنے پر عزت اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے پر پوری دنیا میں ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں سے آپ غمگین مت ہوئیے۔ عزت تمام کے تمام اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں، اس سے پہلے کی آیتوں میں، ان میں اولیاء اللہ کا تذکرہ تھا کہ اللہ کے اولیاء کون لوگ ہیں۔ اب یہاں سے اعداء اللہ کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ کے دشمن لوگ، جو حق بات کا انکار کرنے والے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے وحدانیت میں شریک کرنے والے، اسلام کے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کرنے والے، پیغمبر اور مومنین کے اوپر پھپتیاں کسنے والے، ان کا مذاق اڑانے والے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے والے، ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم مت کیجیے۔ یہ جو آپ لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو جادوگر، دیوانہ، مجنون کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، آپ کا ہر حال میں مذاق اڑا رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا رہے ہیں، آپ غمگین مت ہوئیے۔ کیوں غمگین مت ہوئیے؟ کیونکہ غلبہ، قوت، عزت، اقتدار سب کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ وہ آپ کو اس حال میں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیے، اللہ کے حکموں کو لوگوں تک پہنچاتے رہیے، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و غلبہ آپ کو اور مسلمانوں کو ہی دے گا، اور ایسے انکار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ سامعین اکرام، یہ صرف آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ مت سمجھیے کہ ایک بات بیان کر دی گئی، بلکہ اس پر آپ غور کریں گے تو جن جن زمانوں میں مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو تاما اور خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا، اللہ نے ان لوگوں کو عزت و آبرو سے سرفراز فرمایا۔ آپ صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کے زمانے کے بعد جو تابعین کا زمانہ ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ یہ جو آج کے ڈیٹ میں اسپین ہے، وہاں پر اس زمانے کے مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھ لیجئے کہ جب تک وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے آگے بڑھے، اللہ نے ان کو عزت
اور سربلندی سے نوازا. مکہ کے اندر مٹھی بھر مسلمان تھے، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی، پورے عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ڈنکے کو بجوا دیا. تو اللہ نے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ کہا ہے، لیکن اس میں آج کے مسلمانوں کے لیے بھی دلیل ہے کہ مسلمان ایک اللہ کا بن کر کے رہے، ایک اللہ کا بن کر کے رہے. دیکھیے اب جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ الا ان للہ من فی السماوات والارض. یاد رکھو، ابھی کہتے ہیں نا فلاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، اور اس پر قبضہ کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا ملک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا الا ان للہ من فی السماوات والارض. آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، سمجھ لو اور یاد رکھ لو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. لہٰذا عزت کہاں سے ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گی. کوئی کسی کو عزت دینے والا نہیں. اور اگر کوئی انسان سے عزت چاہتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے عزت چاہتا ہے، اس کو عزت نہیں بلکہ ذلت ملنے والی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ. سن لو، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو شریک پکارتے ہیں اور ان سے دعا مانگتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ نے آگے اسی آیت کریمہ کے اگلے سٹیپ میں جواب دیتے ہوئے فرما دیا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. ان کے باپ دادا کرتے آئے ہیں، ان کے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اسی لیے کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیے بہت سارے تیوہار اپنی طرف سے بنا کر کے مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہوتے ہوا آیا ہے، ہم کیسے چھوڑنے والے؟ اللہ نے فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. یہ لوگ ظن کی پیروی کرتے ہیں، قیاس کی پیروی کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ چھوڑ کر جس کو بھی تم پکارتے ہو، چاہے اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہو، چاہے مٹی اور پتھر کے بتوں کو اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام دے کر کے پکارتے ہو، چاہے سورج چاند ستاروں کی پرستش کرتے ہو، چاہے قبر میں مرے ہوئے بزرگ کو تم پکارتے ہو، جس کو بھی تم پکارتے ہو، اگر تم اپنے عقل و فہم کی قوت کو کام میں لاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات میں ان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے. ان کی جو پیروی کر رہے ہو دلیل کی بنیاد پر نہیں پیروی کر رہے ہو، صرف گمان کی بنیاد پر کہ ہمارے باپ دادا نے فلاں بابا کو اپنا پیر بنایا تھا اس لیے ہم بھی اس کو اپنا پیر بنائیں گے، ہمارے پورے خاندان والے اس پیر سے عقیدت رکھتے ہیں اسی لیے ہم بھی اسی کو مانیں گے، ہم فلاں گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے باپ دادا فلاں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے ہیں اس لیے ہم بھی اسی کی پوجا کریں گے، یہ ہمارے کل دیوتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی تم پکارتے ہو، جس کے سامنے بھی جھکتے ہو اور جس کو بھی تم اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، اس کے پیچھے کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ صرف گمان ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے اسی لیے ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، اگر یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا سارا کھیل بگڑ جائے گا. یہ سارے کے سارے گمان ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، اس کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے. محترم سامعین اکرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی بات کو دلیل کے طور پر بیان فرمایا کہ ایک اللہ ہی اس پورے کائنات کا مختار کل ہے، اس کے پیچھے کئی دلیلیں موجود ہیں. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون. اللہ نے فرمایا وہی وہ ذات گرامی ہے، وہی وہ ذات گرامی ہے جس نے رات کو پیدا فرمایا. کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ تم اس میں آرام کر سکو. کوئی رات کی جگہ پر دن لا کر کے دکھلا دے؟ اللہ تو ابد الاحباد سے ہمیشہ سے دن کو پیدا فرما رہا ہے اور رات کو پیدا فرما رہا ہے. فرما رہا ہے کہ نہیں فرما رہا ہے؟ لوگوں کے دیوی دیوتا تو نئے نکلتے رہتے ہیں، نئے دیوی دیوتا نکلتے کہ نہیں نکلتے ہیں؟ آج ایک دیوی دیوتا ہے تو 100 سال کے بعد کچھ اور بھی دیوی دیوتا لوگوں کے سامنے نظر آئیں گے. آج جو ہم لوگوں کے سامنے دیوی دیوتا لوگوں کے نظر آ رہے ہیں، کئی سالوں پہلے ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ابد الآباد سے ہمیشہ سے دن کو پیدا فرما رہا ہے اور رات کو پیدا فرما رہا ہے. اللہ نے فرمایا والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے رات کو پیدا فرمایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، آرام کر سکو، دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے جو حق بات سنتے ہیں کئی ایک نشانیاں موجود ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، پورے کائنات پر اس کا اختیار ہے، وہی اس پورے کائنات کو چلا رہا ہے، وہی پورے کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، تنہا معبود ہے. اس کے اوپر تو بے شمار دلائل موجود ہیں. اس میں سے ایک دلیل کیا ہے؟ اس نے دن کو پیدا فرمایا اور رات کو پیدا فرمایا. کیوں پیدا فرمایا؟ اگر دن اور رات کے آنے جانے پر ایک انسان غور و فکر کرے اپنے عقل و فہم کے ساتھ تو اس میں بھی کئی نشانیاں مل جائیں گی. ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ دن کبھی چھوٹا ہوتا ہے اور رات کبھی لمبی ہو جاتی ہے، رات کبھی چھوٹی ہوتی ہے اور دن لمبا ہو جاتا ہے. یہ سب نشانیاں ہیں. دن روشن ہے اور رات تاریک ہے، یہ سب نشانیاں ہیں. تو ایک نشانی میں غور کرے گا تو کئی ایک نشانیاں اس کو ملیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، پورے کائنات کا چلانے والا ہے، ہر ایک کی پرورش کرنے والا ہے، ہر ایک کا خالق، ہر ایک کا مالک ہے. لیکن اے مشرکو، اے شرک کے کرنے والوں، ذرا بتلاؤ تم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہو، اس کے اس کائنات کے اندر کچھ اختیار ہے اس کا؟ اس پر کوئی ٹھوس دلیل تمہارے پاس موجود ہے؟ کوئی دلیل موجود نہیں. کوئی بتلا دے پیران پیر کا جو ہے اس پورے کائنات کے اندر کون سا اختیار ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا فرمایا ہے؟ کیا ایک مکھی، ادنا سا حقیر مچھر پیدا فرمایا ہے؟ کیا نہیں پیدا کیا ہے. کوئی پیران پیر نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، انسانوں میں سے ایک انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، انہوں نے اس دنیا میں زندگی گزاری اور فوت پا کر کے برزخی زندگی گزار رہے ہیں وہ پیران پیر صاحب بھی. کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان تمام باتوں کو بیان فرمایا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا میں سربلندی چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، موحد بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سربلند فرما دے گا. مشرک بنو گے ہمیشہ پٹتے رہو گے، ذلیل ہوتے رہو گے، ذلیل و رسوا ہوتے رہو گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.